تو انسان جیسے باقی علم سیکھتا ہے وہ قبر تک سیکھتا رہتا ہے، تو گھڑ سواری بھی ایک علم ہے جو انسان قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ نیزہ بازی بیسیکلی ایک تاریخی کھیل ہے، اب تو یہ کھیل کی حیثیت استعمال کر چکا ہے۔ پہلے اس کا یہ تھا کہ یہ جنگوں میں استعمال ہونے والی ایک اسٹریٹجی تھی۔ اس کو ٹینٹ پیگنگ بھی کہا جاتا ہے، نیزہ بازی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پرانی جنگوں کے واقعات جب آپ سنتے تھے تو وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جو فوجیں آئیں اور انہوں نے خیمے اکھاڑ دیے، تو جو خیموں کے ساتھ لگے ہوئے وہ قلعے ہوتے تھے ان کو لا کے گھڑ سوار نیزہ بازی کے تھرو اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ٹینٹ پیگنگ کا نام بھی دیا گیا۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر جنگوں کے سٹائل تبدیل ہو کے ان کی اسٹریٹجیز تبدیل ہو گئیں، تو یہ بھی پھر اس کے بعد ایک کھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان کی، یہ ہمارا جو پنجاب ہے، پوٹھوہار ہے، یہ اس کا ایک قدیم کھیل ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پنجاب میں کھیلا جاتا ہے، پوٹھوہار میں کھیلا جاتا ہے، اور ابھی تو یہ شوق بہت پروان چڑھ چکا ہے۔ ہماری لیڈیز ٹیم بھی ہے، بچے بھی کھیل رہے ہیں، جوان بھی کھیل رہے ہیں، اور کئی جو بزرگ ہیں نامی گرامی پاکستان کے سوار، وہ آج بھی میدانوں کی رونق ہیں۔ گھوڑوں کی کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، اس کے بند ہوتے ہیں گھوڑے کے جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بیس پہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی نسلوں کی، تو نیزہ بازی میں جو گھوڑے استعمال کی جاتے ہیں وہ دیسی گھوڑے استعمال کی جاتے ہیں، اور جو سوار ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ دیسی گھوڑا ہی ہو جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ہے، جس طرح انڈیا اور پاکستان کی جو نسل ہے اسی کو ہی نیزہ بازی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس پہ دیکھا جاتا ہے گھوڑے کی سپیڈ کیا ہے، اس کے باقی جو سوار کا اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیسی ہے، باقی یہ سارے کافی زیادہ فیکٹرز ہیں جو اس میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ جو علم ہے جو گھڑ سواری ہے، یہ ایک سمندر ہے، جیسے باقی علوم ہیں اس طرح سے یہ بھی ہے۔ اگر اس میں آپ دیکھیں تو انسان جیسے باقی علم سیکھتا ہے وہ قبر تک سیکھتا رہتا ہے، تو گھڑ سواری بھی ایک علم ہے جو انسان قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ آپ کو ہر روز کوئی نئی چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ گھڑ سواری صرف گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلانے کا نام نہیں ہے۔ گھڑ سواری ہے کہ آپ گھوڑے کی طبیعت کو سمجھیں، کون سا گھوڑا کس طبیعت کا ہے، جب آپ اس کے اوپر بیٹھیں آپ کو پتہ چل جائے کہ اب اس گھوڑے کو میں نے کس طرح سے چلانا ہے۔ پھر گھوڑے کی بیماری، سستی، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سواری جو ہے وہ صرف گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے اس کو چلانے کا نام نہیں ہے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں جن کے بارے میں سوار کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نیزہ بازی میں پاکستان میں بہت بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، لیکن جو پاکستان میں جو میں جسے کہتا ہوں کہ سب سے اچھا اور جو کوالٹی کا ایک ایونٹ ہے وہ ہمارے ہوتا ہے چمن عباس میں۔ چمن عباس چنیوٹ میں ہمارے دوست ہیں جو ورلڈ نیزہ بازی فیڈریشن کے چیئرمین بھی ہیں، سردار زادہ حسین عباس، ان کا ایونٹ تھا۔ پھر اس طرح سے اور بھی میریا ٹاؤن میں میریا والوں نے ایونٹ کروایا، پھر شانی خان نے مدروٹا چیمپئن شپ کروائی، اسی طرح اسلام آباد F9 پارک میں بھی ایونٹس ہوتے ہیں۔ میں خود بھی 2 ایونٹس کشمیر میں آرگنائز کروا چکا ہوں، اور آئی ایم دا پائنیئر جس نے پونچھ ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں یہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا۔ تو بہت اچھے ایونٹس ہیں، بہت لوگ ہیں، شوق ہے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ ایک سے بڑھ کے ایک ایونٹ کروا رہے ہیں۔ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، نوجوانوں کو بھرپور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مہنگا شوق ہے، نوابوں کا شوق ہے، لیکن اس کو لمیٹڈ وسائل میں بھی رہ کے کیا جا سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو میرا خیال ہے باقی ایکٹیویٹیز سے چھوڑ کے آج کی جو ہماری یوتھ ہے اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے۔